جناب امام مسلم کی صحیح مسلم ہے. ٹھیک ہے جی. کدھر ہے فرحان صاحب؟ بلائیں ان کو یار, دکھانی ہے. اچھا وہ فارغ ہو گیا ہے, میں بعد میں دکھاتا ہوں صحیح مسلم شریف سے. یہ آپ نے صحیح مسلم کا حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنے کا جو مسئلہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بیان کیا نا, اس میں نے ان کا وہ کلپ دیکھا ہے. اس میں بڑے انٹلیکچوئل طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو کور کیا ہے, اور انہوں نے بجائے کو کتاب و سنت کے دلائل دینے کے انہوں نے فرمایا کہ جی یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. بالکل میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوں, فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے, کتاب و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. صحیح کہا آپ نے, کیونکہ یہ جو انگوٹھے چومنے والی روایت ہے یہ الموضوعات امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری, جنہوں نے یزید کے رد کے اوپر کتاب لکھی ہے, محدث ابن جوزی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات, بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں, ان کے اندر انگوٹھے چومنے والی روایت لکھی ہوئی ہے. اے جناب حنیف صاحب, اے موضوعات شریف ہی چاہے ساڈی گلاں تے ہوندیاں نے قرآن شریف, بخاری شریف, مسلم شریف, تہاڈیاں گلاں ہوندیاں نے موضوعات شریف, گھڑی ہوئی شریف. اور گھڑی ہوئی شریف وضع کی گئی, یہ وضع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, وضع کی گئی چیز, وضع کی گئی, فیبریکیٹڈ, انگلش میں ہم کہیں گے فیبریکیٹڈ. یہ موضوعات شریف سے انہوں نے روایت پیش کی ہے. یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثوں کی ہے موضوعات شریف. یہ بتائیں, اور غلام رسول سعیدی صاحب نے صحیح مسلم میں باقاعدہ اس حدیث کے حوالہ نیچے لکھا ہے موضوعات شریف. شریف تو میں کہہ رہا ہوں, موضوعات انہوں نے حوالہ لکھا ہوا ہے. تو جو گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب میں سے نکال رہے ہیں. اب حنیف قریشی صاحب کو پتا تھا یہ موضوعات شریف میں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ شریف ہے تو ہم ان کے بزرگوں کے حوالے ان کو دے دیں تاکہ اہل حدیث دوبارہ کسی کو شکل نہ دکھا سکیں. اہل حدیث تو واقعی بریلویوں کو شکل نہیں دکھا سکتے, لیکن سانو تے نہ بریلوی شکل دکھا سکتے, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث تے نہ شیعہ. اسی تے کرنی صحیح گل سیدھی. اے جناب دکھاؤ جی کی مسئلہ ہویا ہے. حنیف قریشی صاحب نے انہوں نے پھکی کے دیتی ہے. اے پھکی ہے جی, امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کی کتاب اقتداء صراط مستقیم, انجینئر صاحب نے گھر میں نہیں چھاپی, یہ دارالاسلام پبلیکیشن کی ہے. نیچے سے یہ بھی دکھائیں, دارالاسلام پبلیکیشن, صراط مستقیم کے تقاضے. اے ترجمے میں نہیں آپ کیتے, اے خود اہل حدیثاں دے علماء نے کیتے, دارالاسلام کی چھپی ہوئی ہے. یہ بڑی مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے, اسی کتاب کے بارے میں میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ فون کال بھی ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں بد عقیدگیاں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر. شیخ الاسلام صاحب, یہ آج کل تو شیخ الاسلام ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب, یہ اس زمانے کے شیخ الاسلام, آج کل بھی بعض لوگوں کے ہیں. انہوں نے اس کا حوالہ حنیف قریشی صاحب نے شاہ جی دیا کہ جی ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن جو نیت ہے پیچھے اس کے اوپر ثواب ملے گا. اے دکھاؤ جی, میں انڈر لائن کیتے ہیں, یہ ریڈ کلر کا انڈر لائن ہوا ہوا ہے. اقتداء صراط مستقیم میں میلاد والا چیپٹر, دارالاسلام پبلیکیشن. یہ میں اکثر والے دیتا تھا, آج میں پہلی دفعہ آن ایئر دکھا رہا ہوں. شاہ جی تہاڈی برکت نال, انگوٹھے چومنے دی برکت نال. یہ میں نے آج تک آن ایئر کبھی نہیں دکھایا. ٹھیک کر لیا جی کور. یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے. مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مناتے ہیں عید کے طور پہ, یا رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں. ابن تیمیہ صاحب نبی علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہی کرتے ہیں. تسی بھلیکھا نہ دیو لوگوں نو. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بدعت پر تو نہیں لیکن اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا. کس اجتہاد پر؟ کہ حضور کی تعظیم کی خاطر جو میلاد منائے, یہ اس نے اجتہاد کیا نا. یعنی بریلوی کب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شروع سے اس طرح جلسے جلوس ہو رہے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں 8ویں 9ویں صدی ہجری میں شروع ہیں. یہ بھی حکمرانوں نے شروع کیا, پھر اجماع کروا دیا. حکمران ڈنڈے کی زوڑ کے اوپر اجماع کروا دیتے ہیں. احمد بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ 8ویں 9ویں صدی ہجری میں شروع ہے. بریلویوں کا کہیں گے دعویٰ نہیں ہے کہ یہ شروع سے اس طریقے سے چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بعد میں شروع ہے. تو اب یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اجتہاد جو کیا ہے نا میلاد منانے کا, اس پر اس محبت کی وجہ سے جو انہوں نے یہ تعظیم کے لیے حضور کی میلاد منایا, اس پہ ثواب ملے گا. اچھا, اب کیا ہوا, نیچے جس نے ترجمہ کیا نا اس نے حاشیہ لگا دیا. انہوں پتہ لگ گیا کہ ابا جی نے گل غلط کر چھڑی ہے. روحانی ابا جی ترجمہ کرنے والے مولانا صاحب
مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی، وہ لکھتے ہیں لیکن جسے معلوم ہو کہ یہ چیز بدعت ہے اس پر بھی وہ اس کا مرتکب رہے تو ایسی روح میں ثواب نہیں بلکہ اللہ کی ناخوشی کا ذریعہ ہوگا. اے اپنے ابا کو سمجھاؤ نا، اے تسی تھلے لکھ رہے ہو لوگاں واسطے، تسی ابن تیمیہ نو جاؤ انہاں نو سمجھاؤ کہ حضرت صاحب ایک ہی چھڑول مار کے گئے ہو، پھر کہتے ہیں چھڑول لفظ بول دے، چھڑول ہی ہے نا. اے چھڑول پھڑ لی جناب حنیف قریشی صاحب نے، انہاں پھڑ کے چھڑول مار چھڑی کہ جی ہاں جی انگوٹھے چومنے لایا تے ابن تیمیہ. تواڈے مولا اسحاق صاحب بھی انہوں بڑا پازیٹیولی پیش کرتے سن. بالکل جعلی مسئلہ لکھا ہے. نبی علیہ السلام نے تو بدعت کے اوپر دوزخ کی بشارت سنائی ہے. جو بدعت ڈکلیئر کر رہا ہے وہ پھر دوزخ کی بشارت لگائے ثواب کی نہیں. میرا موقف کیا ہے؟ میرا نہ سلفیوں والا موقف ہے نہ بریلویوں والا، میں درمیان میں ہوں. میرا موقف 2 گھنٹے میں ریکارڈڈ ہے. مسئلہ نمبر 63 ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں ایک ہی دن میں سال میں 52 دفعہ روزہ رکھ کے منڈے کے دن کا خوشی منایا کرتے تھے. ہم تو میلاد منانے کے قائل ہیں سنت طریقے کے مطابق. باقی یہ جو جنیے جنی ہے نا، اب یہ چونکہ کھلی ہوئی ہے نا، میں چاہ رہا دعا بھی انہوں دکھائی دیا. عبداللہ بن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگایا اور اب تو ان کے علماء نے دفاع بھی کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر غلط تھی. صحیح بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں، اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں پر نمازیں پڑھنا. اور وہ اتنی زبردست حدیثیں ہیں رکت انگیز. میں نے مسئلہ نمبر 54C کے اندر اور 54D کے اندر ان چیزوں کو ایڈریس کیا. اس میں عبداللہ بن عمر چونکہ یہ کرتے تھے، ابن تیمیہ نے کہا نا یہ تو بھائی بدعت ہے. نبی علیہ السلام نے کہا خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو، نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تو یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر ہی بدعت فٹ ہوتی ہے. یہ جناب یہ صفحے میں نے یہ انڈر لائن کی ہوئی ہیں، یہ لائنیں بھی دکھا دیں. اے چونگا ہے جی، انگوٹھے چومنے کے نال ایک چونگا بھی لے لو فریج. یہ جناب لائنیں دکھائیں جو میں نے انڈر لائن کی ہیں. وہ کہتے ہیں خلفائے راشدین سے تو ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے. میں نے اس کے رد کے اوپر باقاعدہ دلائل دیے معراج النبی والے میں کہ نبی علیہ السلام کو صحیح سند کے ساتھ 5 کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ معراج کی رات بیت اللحم میں نماز پڑھائی گئی ہے، کوہ طور پہ نماز پڑھائی گئی ہے، اور بتایا گیا یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا. اور اس طریقے سے انبیاء کی تبرک والی جگہوں پہ نمازیں پڑھائی گئی ہیں. یہ آج ٹاپک نہیں ہے، میں نے معراج النبی والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 126B میں ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. اور یہ بھی بتایا جی یہ والی لائن، وہ تو ادھر وہ والی لائنیں تھی نا، ادھر یہ والی لائن بھی ہے. انہوں نے کہا چونکہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا، عبداللہ بن عمر نے کیا، لہٰذا یہ بدعت ہے. یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. اور یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کام کو بدعت کہا، عبداللہ بن عمر کو بدعتی نہیں کہا. دیکھیں کیسا ان کے پاس اربع طریقے بچانے کا اپنے بزرگوں کو. حالانکہ یہاں جو ترجمہ ہوا یہ میں نے نہیں کیا ہوا. یہ کہتے ہیں خبردار نو ایجاد کام نہ کرنا، کیونکہ ہر نو ایجاد کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اور معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین نے یہ بات کبھی نہیں کی، لہذا اس فعل میں خلفائے راشدین کی سنت نہیں بلکہ ایک بدعت کی پیروی ہوتی ہے. سیدھا سیدھا عبداللہ بن عمر کو انہوں نے کہا کہ بدعت کی پیروی کی ہے. ظاہر سٹارٹ تو اس نے کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کا فاسد عقیدہ ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. باقی انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، انگوٹھے چومنا مستحب ہے. تو لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ تو نہیں کہتے اور صرف انگوٹھے ہی چومتے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں واجب کام بھی کریں. اپنے شیخ صاحب کو دسو واجب جڑا ہے نا وہ اذان دا جواب نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے. واجب ہے درود شریف پڑھنا. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی بھی دروشی پڑھ سکتے ہیں. تو اپنے بزرگان دین کو فرمائیں کہ یہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں، سنت ہے.